السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی فضل سیدنا و مولانا محمدا علی العالمین جمیعا واقامہ یوم القیامت للمذنبین المتلوثین الخطائین ہالکین شفیعا، فصلی اللہ تعالی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ باواز بلند درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، انداز بیاں گرچہ بہت شوخ نہیں ہے، انداز بیاں گرچہ بہت شوخ نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، اور دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، دور حاضر کو مد نظر رکھتے ہوئے چند باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی لا یغیروا ما بانفسہم، کہ بے شک اللہ تعالی کسی قوم کو نہیں بدلتا یہاں تک کہ وہ قوم خود اپنے آپ کو سدھارنے کی، سنوارنے کی کوشش نہ کرنے لگے۔ پیارے، اس آیت کریمہ کو میں نے تلاوت کیا، دراصل بتانا یہ چاہتا ہوں، آج جس صورت کو ہم لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، کیا یہی ہماری حقیقی صورت ہے؟ آج اسلام جو لوگوں کے سامنے ہے، تو کیا یہی اسلام، یہی لوگوں کا ماحول پہلے بھی تھا؟ پیارے، آج سے 1400 سال پہلے اسلام کی جو حقیقی صورت پیش کی گئی تھی، آج وہ صورت دیکھنے کو نہیں ملتی۔ ایک زمانہ تھا کہ لوگ سنتے تھے، ہم کو دیکھتے تھے تو ان کے کلیجے دہل جاتے تھے، ان پر کپ کپی طاری ہو جاتی تھی، بے ساختہ طور پر ہم سے لڑنے کے بجائے ہمارا رعب ان کے دلوں میں بس جاتا تھا، اور وہ خود بخود میدان چھوڑ کر بھاگ جاتے تھے۔ جب سے ہماری حقیقی صورت لوگوں کی نظروں میں آئی، لوگوں نے ہماری صورت کو دیکھا، حقیقی صورت جب انہوں نے دیکھی تو انہیں ایک نیا چہرہ نظر آیا۔ یہ دیکھا انہوں نے کہ ہم کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، ہم اگر کسی سے ڈرتے ہیں تو وہ ڈرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالی کی ذات بابرکات ہے، اور کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، کیونکہ ہماری جو حقیقی صورت ہے، جو ہمارا حقیقی انداز ہے، جو ہمارا حقیقی کردار ہے، وہ انوکھا ہے، وہ نرالا ہے۔
جب سے ہماری شروعات ہوئی، جب سے ہماری یہ صورت لوگوں کی نظر میں آئی، بے تحاشا لوگ ہمارے دشمن نظر آئے، دشمنی کرتے رہے، ہمیں مٹانے کی کوشش کرتے رہے۔ علامہ اقبال بے ساختہ بول اٹھے، کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور جہاں ہمارا، صدیوں رہا ہے دشمن دور جہاں ہمارا۔ پیارے، ہم وہ ہیں جنہیں دیکھ کر رومی تھراتے تھے، ہم وہ ہیں جنہوں نے عیسائیوں کے پلڑے کو دبا دیا، ہم وہ ہیں جن کے سامنے یہودی زیر ہو گئے، ہم وہ ہیں جن کی حقیقی صورت کو دیکھ کر لوگ پارا پارا ہو گئے۔ تاتاریوں نے جب ہم پر بری نظر ڈالی تو ہم نے صلاح الدین ایوبی کی نظر میں، ہم نے محمد بن قاسم کی شکل میں، ہم نے اپنے اسلاف کی شکل میں ان کو منہ توڑ جواب دیا۔ جب جب ہمارے خلاف لوگوں نے آوازیں اٹھائیں، ہمارے نظام کو، ہمارے طور طریقے کو مٹانا چاہا، تب تب ہم ایک عجب طریقے سے اپنی حقیقی صورت میں آ گئے اور ان کے مشن کو، ان کے ارادے کو، ان کے اس ماحول کو پارا پارا کر دیا۔ پیارے، بتانا یہ چاہتا ہوں، آج سے ہم اور آپ 1400 سال گزر گئے، وہی پرانی صورت جو ہم نے حقیقی صورت پہلی بار دکھائی تھی، اسی صورت کی بیس پر، اسی صورت کی بنیاد پر اب تک جی رہے تھے جو ہم نے حقیقی صورت دکھائی تھی۔ لیکن میں کہنا چاہتا ہوں، وہ حقیقی صورت دکھانے کے بعد ایک لمبے عرصے تک، ایک لمبے زمانے تک ہم صرف صورت دکھا رہے ہیں، تو صرف ہمارے صورت دکھانے کے بیس پر لوگ ڈرتے چلے آئے، کانپتے رہے اور ہم کو مانتے رہے، ہمیں عزت کی نظر سے دیکھتے رہے، ہمیں عزت اور شرف اور بلندیوں پر چڑھاتے رہے۔ لیکن پیارے، پھر اب یہ صورت کام آنے والی نہیں، پھر لوگ ہم کو ڈرانے لگے، پھر لوگ ہم کو دھمکانے لگے، پھر لوگ ہم کو زیر کرنے لگے، پھر لوگ ہم کو گرانے لگے، پھر ہمیں لوگ نیچا دکھانے لگے۔ اب پھر وقت آ گیا ہے ہم کو اپنی حقیقی صورت دکھانے کا، اب ہمیں وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنی حقیقی صورت دکھا دیں اور لوگوں کو بتا دیں کہ اے لوگوں، یاد رکھو کہ ہم وہ نہیں ہیں جو کسی کے ڈرانے سے ڈر جائیں، ہم وہ نہیں ہیں جو کسی کے دھمکانے سے دھمکی میں آ جائیں، ہم وہ نہیں ہیں جو ہم پر وار کرے تو ہم اسے برداشت کر لیں، ہم وہ ہیں اگر ہماری جان جائے گی تو ہم جان دے دیں گے، اگر ہمارا مال جائے گا تو ہم اپنا مال دے دیں گے، ہم سب کچھ لٹا سکتے ہیں، لیکن جہاں پر ڈرنے کی بات آتی ہے تو صرف خدا تعالیٰ ہی سے ڈریں گے، کسی اور سے ڈرنے والے نہیں۔ پیارے، ہمارا یہ وقت عجیب سا ماحول لے کر آیا ہے، ہمیں عجیب طرح سے ڈرا رہا ہے، ہمیں عجیب طرح سے دھمکا رہا ہے، ہم پر زور دے رہا ہے، ہم کو ہمارے مشن سے ہٹانا چاہتا ہے، ہمیں ہمارے خدا کی وحدانیت سے ہٹانا چاہتا ہے، ہمیں غیر اللہ کی پرستش کی طرف بلا رہا ہے، ہمیں ایک خدا سے ہٹا کر غیر اللہ کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ پیارے، تو یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنی حقیقی صورت اس کے سامنے پیش کر دیں۔ پیارے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حقیقی صورت دکھائی تو لوگ ان کے سامنے زیر ہو گئے، گاجر اور مولی کی طرح ڈھیر ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید نے جب اپنی حقیقی صورت دکھائی تو انہوں نے بہت ساری جنگوں کو جیت لیا۔ پیارے، محمد بن قاسم نے جب اپنی حقیقی صورت دکھائی تو دنیا کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ آج بھی وقت ہے، اگر آپ اپنی حقیقی صورت کو دنیا کی نظر میں پیش کریں گے تو یقیناً یہ دنیا اس وقت بھی آپ کے قدموں تلے تھی، آج بھی آپ کے قدموں میں آ جائے گی، اور پھر آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدائیں بلند کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ کیونکہ پیارے، میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی اس میرے رب نے یہ فرمایا ہے کہ اس قوم کو میں ہرگز نہیں بدلتا ہوں جب تک وہ خود کوشش نہ کرے کہ میں راہ راست پر آ جاؤں، میں سیدھے راہ کی طرف چلوں، میں اچھی راہ کی طرف گامزن ہو جاؤں۔ تو ہمیں سب سے پہلے خود کوشش کرنی پڑے گی، خود اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے تو یقیناً ہم چور چور کر دیے جائیں گے، ہم پارا پارا کر دیے جائیں گے، ہمارا وجود مٹا دیا جائے گا۔ یہ وقت ہے ہمیں سنبھلنے کا، ہمیں سمجھنے کا۔ جب ہمارے سامنے ہماری پوری تاریخ موجود ہے، ہم کم تھے لیکن زیادہ پر بھاری تھے، آج ہم زیادہ ہیں لیکن ہمارے وجود کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
اس ناپاک کوشش کو ختم کرنا ہے تو ہمیں اپنے رب کے اس قول پر عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم خود کوشش کریں کہ ہم اپنے آپ کو بدل دیں۔ یقیناً اگر ہم نے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کی تو مجھے پوری یقین کامل ہے، میرا ایمان کہتا ہے کہ میرا رب ضرور ہمیں راہ راست کی طرف لے جائے گا، نیک راستے کی طرف لے جائے گا۔ انہی چند باتوں پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم سب کو ایک اچھا انسان بنا دے، متقی بنا دے، ہم سب کو ایک دوسرے کی دلجوئی کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ مولا ہم سب کو ہمیشہ اسلام پر قائم اور دائم رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔